آزادی اظہار. آج کی صبح کا آغاز ہم آزادی اظہار سے کریں گے, اور آزادی ہر ایک انسان کا حق ہے اور اس کو وہ حق میسر ہونا چاہیے, اس پر ہم سب متفق ہیں. اب اظہار رائے کی بات جب ہوتی ہے تو اس پہ مختلف لوگوں کا مختلف جو ہے ٹیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی حد تک ہونی چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں ایبسولوٹ فریڈم ہونا چاہیے. اظہار رائے کی آزادی یا فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان تقریر و تحریر میں آزاد ہے, اور کسی بھی فکر, نظریہ, سوچ, عمل اور نظام کے بارے میں اپنا ایک خاص نقطہ نظر رکھ سکتا ہے, قائم کر سکتا ہے, اور اس کا ایکسپریشن بھی کر سکتا ہے. اچھا, اب صحافیوں کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحافی جو ہے اس کا ایک خاص ایسپیکٹ سے وہ رپورٹنگ کرے اور وہ کسی کی سائیڈ نہیں لے سکتا, یا وہ اپنا نقطہ نظر ایک حد سے زیادہ آگے بڑھ کر کسی کے بارے میں نہیں دے سکتا, اس کی نیوٹریلٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی, یا اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ تو بائسڈ ہو گیا ہے. تو ہم فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, ہم صحافت کے حوالے سے بھی بات کریں گے, صحافی کہاں تک جا کر اپنا اوپینین دے سکتا ہے, دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, یہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں. السلام علیکم. جاندار سلام کا جواب دیں. سب میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں, یہ آگے صحافت کا جو علم میڈیا کی آواز بلند ہونی چاہیے. بالکل, یہ آگے صحافت کا علم اٹھائیں گے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو گیسٹ موجود ہیں وہ بھی بڑے نامور صحافی ہیں, اور ان کو آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں, ان کے شوز بھی بڑے پسند کی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. جناب امیر عباس صاحب اور اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ دونوں؟ بالکل خیریت سے. سبجیکٹ جو ہے وہ تو اب آپ کی سمجھ میں آئی ہے. میڈیا بمقابلہ میڈیا کا میڈیا, کرنٹ میڈیا بمقابلہ فیوچر میڈیا, یہ ہے میڈیا کا حال اور میڈیا کا مستقبل. اور سارا معاملہ ہی جو ہے وہ آزادی اظہار رائے پر آ کر رک جاتا ہے, کیونکہ کم از کم مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب بھی صحافی کی طرف یا صحافت کی طرف کوئی بات کی جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ جی فوراً صحافی شور مچاتے ہیں کہ تو آزادی صحافت پہ حملہ ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید انٹچیبلز بن گئے ہیں یا بن جاتے ہیں. اکثر اوقات اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو ہم کچھ ان کے بھی اوپینین سنیں گے اور کچھ آپ کی بھی طرف آئیں گے. لیکن اگر ہم آغاز آپ لوگوں سے ہی کریں. بالکل, ان سے کریں. اور آغاز میں ہی ہم یہ کلیریفیکیشن لے لیں دونوں سے آپ سے کہ صحافت اور صحافی ہوتی کس طرح سے ہے, اور صحافی کو کس طرح سے صحافت کرنی چاہیے فریڈم آف سپیچ یا آزادی اظہار کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو آپ سے شروع میں پہلے جی پلیز پہلے آپ کے والے حصے سے شروع کرتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ. میں آپ کو ود آل مائی رسپانسبلٹی, یہ ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے, 95% جرنلسٹ کو نہیں پتا کہ فریڈم آف سپیچ کیا ہے. اچھا, وہ کیسے؟ 95% جرنلسٹ کو. ہم سارا دن جو خود فریڈم کی بات کرتے ہیں, ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہے, ان کو خود نہیں پتا کہ ہے کیا. ہمارے یہاں جو آرٹیکل 19 ہے جس کو ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں, جو ہمیں بولنے کی آزادی دیتا ہے, فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے اویس اور شفا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا میں نے جواب دے دیا. اوکے, فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ ہے, مائنڈ یو گائز, کہ اسٹیٹ ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرے گی. اٹس اے ویری ویری گریٹ ریسپانسبلٹی. اسٹیٹ ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرے گی کہ جس انوائرمنٹ میں مجھے بات کرتے ہوئے کوئی خوف محسوس نہ ہو. یہ ہے فریڈم آف سپیچ کی صحیح ڈیفینیشن. اچھا, ایسا نہ ہو کہ یہ سوال کرتے ہوئے ڈرے اور میں جواب دیتے ہوئے ڈروں. یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. ایک کنڈیوس, اور یہ اسٹیٹ نے, یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی میرا کام ہے کہ میں فریڈم آف سپیچ کو ایکسرسائز کروں. یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس نے ایک ایسا انوائرمنٹ میرے گرد, ایک ایسا حالہ کریٹ کرنا ہے کہ جو مجھے امپاور کرے. ہم اسٹیٹ سے کوشچن نہیں کر رہے ہیں, مجھے امپاورمنٹ چاہیے کہ میں بات کر سکوں یا میں اپنے ایکسپریشنز کو ایکسپریس کر سکوں. سو ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے. اب جو جرنلسٹ اور جرنلزم کا فرق ہے, دیکھیں, اگر اس کو ہو سکتا ہے آپ لوگ آگے کوشچن کریں بھی کہ چونکہ جرنلزم میں اب ایک بائسز اور انکلینیشن اور فیورز کا بھی ایک ساتھ ڈیفینیشن اس کے نتھی ہو گئی ہے. اچھا, ایک سیکنڈ کے لیے اگر میں آپ کو روکوں اور ان سے میں صرف ہاتھ کھڑے کر کے آپ کا اوپینین لوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی جرنلسٹ اور پاکستانی میڈیا کیا بائسڈ ہے یا نہیں؟ اگر بائسڈ ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ اوپینین ان کا سامنے آ گیا, میں نے ابھی کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے جی, اب پلیز. اطہر کا تو دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کا ایکسپیرینس, بالکل ان سے بھی برطانیہ جیسی. اچھا, آپ کو پتا ہے یہ جس نے بیج بوئے ہیں صحافت کے, آپ کو پتا ہے یہ جو فورتھ پلر ہم کہتے ہیں, میڈیا فورتھ پلر ہے, وہ برطانیہ کے پارلیمنٹ میں ایک ہاؤس آف لارڈ میں ایک لارڈ نے کھڑے ہوئے ہو کے کہا تھا. وہاں کے ایک جس طرح ہمارے یہاں گیلری ہوتی ہے نا, تو وہاں گیلری تھی, پریس گیلری تھی جہاں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے. تو فرسٹ ٹائم اس نے کہا تھا کھڑے ہو کے کہ یہ فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ ہے, ہم ہیں فلاں فلاں, یہ فورتھ پلر ہے.
انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں کام کیا. نیوٹرلٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی ویئر ان دی ورلڈ. ان دی ورلڈ اینی ویئر ان دی ورلڈ, کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ بی بی سی کے ساتھ رہے ہیں. بی بی سی ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا. جب عراق وار ہوئی سارا برطانیہ خلاف تھا پرائم منسٹر کے, کیا نام تھا سر اس کے, ٹونی بلیئر. ساری قوم خلاف تھی. اس کے اپنے لوگ ریزائن کر رہے تھے, لیکن اس نے کیا. بی بی سی نے ایک حد سے زیادہ اس کو پوش کیا. وہاں کی جو رائل فیملی, ایک حد سے زیادہ بی بی سی ان کے خلاف نہیں جا سکتا. اسی طرح آپ سی این این اینٹی ٹرمپ, نیو یارک ٹائمز اینٹی ٹرمپ, فاکس نیوز پرو ٹرمپ, واشنگٹن پوسٹ پرو ٹرمپ. نیوٹرلٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی ویئر ان دی ورلڈ. اب ہوتا کیا, کرنا کیا ہم نے. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سب بائسڈ ہو جائیں, لیکن یہ ریئلٹی چیک آ گیا. سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں گا, یہ جو یہ صرف پاکستانی میڈیا نہیں ہے, اٹ از آل اوور دی ورلڈ. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم آبجیکٹو ہوں. یہ بات تو طے ہوگی کہ نیوٹرلٹی کہیں نہیں ہوتی ہے. لائکس ڈس لائکس بائسز ہر انسان کے ہوتے ہیں, پتھر کے نہیں ہو سکتے, انسان کے ہوتے ہیں. ہاں, روبوٹ نہیں ہے. اب کرنا کیا ہوتا ہے, کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ آبجیکٹو ہوتے ہیں. آبجیکٹیوٹی کسے کہتے ہیں؟ مثلا اگر باہر بارش ہو رہی ہے اس وقت, تو جو آبجیکٹو رپورٹنگ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس وقت باہر بارش ہو رہی ہے یا اٹس ریننگ آؤٹ سائڈ. اب اگر میں نے اس میں سے آبجیکٹیوٹی نکالنی ہے تو وہ کیسے نکلے گی؟ اس وقت باہر بارش ہو رہی ہے, اولے پڑ رہے ہیں, لوگ ہوائیں چل رہی ہیں, لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے, ڈائن آؤٹ کرنا چاہیے, کپلز نکلیں, بڑا رومانٹک ماحول ہے, پکوڑے بنوائیں. سو یہ آبجیکٹیوٹی نہیں ہے. صحیح ہے. یہ اس میں بائسز لائکس. اچھا, اگر میں بڑا کوئی سڑیل مزاج انسان ہوں تو میں اسی کو الٹا کر دوں گا کہ یہ بڑا منحوس موسم ہے اس وقت باہر, بارش تو ہو رہی ہے لیکن بڑا منحوس موسم ہے, لوگ پریشان ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں, کیچڑ ہے. سو میں نے اپنے لائکس ڈس لائکس اگر کوئی اس طرح رپورٹ کر رہا ہو, میں آپ کی طرف آؤں گا در صاحب, کہ جی دیکھیں بارش ہو رہی ہے اور یہ ہماری حکومت کا کارنامہ ہے کہ یہ بارش ہو رہی ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ لگا کوئی آرٹیکل یاد آ گیا ہے پرانا بادلوں والا, خبر اور تجزیہ. ہاں یہ بھی فرق بتائیں. اب خبر جو ہے, خبر یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے, یہ خبر ہے. بالکل, یہ آپ نے فیکچول دینی ہے کہ بارش ہو رہی ہے, اس میں آپ کسی دوسری چیز کا, پکوڑوں یا اولوں کا, یہ اضافہ, جلیبی کا یہ اضافہ نہیں کر سکتے. لیکن اس پہ آپ تجزیہ یہ دے سکتے ہیں کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور اتنے خوبصورت موسم کے اندر اگر یہ کیا جائے تو بڑا اچھا ہوگا. تو یہاں پہ اکثر لوگ جو کنفیوز کر دیتے ہیں, ٹی وی کے اوپر ایک ہوتی ہے خبر, آپ خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یا شہباز شریف صاحب یہاں پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ 1 لاکھ بندہ جمع ہوا, ٹھیک ہے, یہ خبر ہے. اب وہاں پہ بندہ 1 لاکھ جمع ہوا نہیں ہوتا, یہ خواہش ہوتی ہے ان کی, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو اب وہ خواہش کو خبر بنا دیتے ہیں. اگر آپ یہ اس طرح کہتے کہ وہاں پہ وہ جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کو دیکھنے کے لیے 1 لاکھ بندہ جمع ہو جائے, تو وہ تجزیہ ہے. تو اس میں دو ڈیفرنٹ چیزیں, تجزیے میں آپ کی بائسنس بھی ہوتی ہے, تجزیے میں آپ کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ بھی ہوتی ہے. جس طرح انہوں نے تجزیہ دے سکتا ہے, دینا چاہیے, خبر میں نہیں دینا چاہیے. آپ تجزیے میں دے, خبر میں اگر آپ بیچ میں ایکسٹرا چیزیں ڈالیں گے جس طرح امیر صاحب نے کہا, بالکل ٹھیک کہا, خبر میں آپ کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ خبر کے اندر یہ ساری بائسز آپ کو نظر آتی ہیں, کسی ایک کے خلاف نہیں ہے, میاں صاحب کے خلاف بھی آتی ہوں گی. اسی میڈیا کے اوپر ہم روز سن کے اٹھتے تھے کہ آصف زرداری صاحب کی حکومت ختم کر کے ہمارے دوست گھر جاتے تھے 9 بجے 10 بجے رات کو. اسی طرح میاں صاحب کے خلاف انتہائی خونی احتساب ہم روز سنتے تھے کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اب اس میں تجزیہ نہیں ہوتا تھا, اس میں خبر کے نام پہ تجزیہ کیا جاتا تھا. اور ایک بہت مشہور برطانوی ایڈیٹر گزرے ہیں 19ویں صدی کے شروع میں, 20ویں صدی کے شروع میں, غالباً 1925 میں انہوں نے, وہ مانچسٹر کا ایک اخبار تھا اس کے وہ ایڈیٹر ہوتے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو فیکٹس ہیں نا وہ جمع کرنا بڑا مشکل کام ہے اور تجزیہ کرنا بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے, فیکٹس آر سیکرڈ, ٹھیک ہے, اوپینین جو ہے وہ بڑا آپ آسانی سے دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ہم نے میڈیا کے اوپر تجزیے کو فیکٹس کے اوپر ترجیح دی, اور ترجیح اس طرح دی کہ تجزیے کو فیکٹ بنا کے پیش کیا, اور اس کا نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ٹھیک ہے, پھر ہر کوئی اپنی خبر دیتا ہے, ہر کوئی اپنے تجزیے کو خبر دیتا ہے, پر اس کی بنیاد ہم نے الیکٹرانک میڈیا میں رکھی, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ہمارے بہت سارے سینئر دوستوں نے رکھی, اس میں ہمارا قصور بھی ہوگا. تو پھر ہم جب بچوں کو کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر جناب آپ یہ خبر آپ نے کنفرم کی,
تو وہ جو ہمارے 400 بلین سوئٹزرلینڈ سے آنے تھے، وہ جو ہمارے جناب یہ خبریں تھی خونی احتساب ہونا تھا، نواز شریف صاحب کی حکومت اسی رات ختم ہونی تھی، 4 گاڑیاں 5 ڈائریکشنز میں گئیں، وہ ساری چیزیں ہم لوگ ٹی وی پہ ہی کرتے رہے نا. تو یہ چیز ہے، خبر اور تجزیے میں فرق، اس میں فرق ہوتا ہے اور اس فرق کو مد نظر رکھتے ہی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا آپ لوگوں کی طرف ہم آئیں گے، آپ لوگوں سے آپ کا اوپینین جانتے ہیں، اور اگر کوئی سوالات ہیں ہمارے مہمانوں کے لیے تو پلیز جی آپ سے شروع کرتے ہیں. اپنا تعارف پہلے تو ہاں یہ بھی بتائیں کہ آپ صحافت کیوں پڑھ رہی ہیں یا میڈیا کیوں پڑھ رہی ہیں؟ سر میرا بیسکلی میں میڈیا میں بائی چوائس تو نہیں آئی تھی، لیکن آنے کے بعد مجھے ایسا شدت سے احساس ہوا کہ جو ہم پڑھتے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک کھلا تضاد ہے، ٹوٹلی کانٹرڈکٹری ہے چیزیں. ٹھیک ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رپورٹنگ جیسے آپ نے کہا کہ آبجیکٹیو ہونی چاہیے، لیکن آبجیکٹیوٹی آپ کی ایک نیوز سے بھی نہیں جھلک رہی ہوتی. سو جو یہ جو ایک گیپ ہے بیسکلی ہماری اسٹڈیز میں اور جو ہم میڈیا پہ امپلیمنٹیشن ہم دیکھتے ہیں وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ایز اے فیوچر جرنلسٹ ہم کہاں جائیں گے؟ کیا ہوسی ہے نا دا بیچارے بچے پریشان حال. اچھا دیکھیں، ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ہم چاروں ورکنگ جرنلسٹ ہیں. عموماً جو میڈیا کے بارے میں جتنی بھی بیشنگ ہوتی ہے فلانا ڈمکانا، وہ ورکنگ جرنلسٹ کو کہا جا رہا ہوتا ہے. پاکستانی میڈیا، اگین میں چونکہ پاکستانی میڈیا کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا کی بات نہیں کر رہا. پاکستانی میڈیا میں جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، پالیسیز میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے ہاں چینلز کی پالیسیز ہوتی ہیں. سو ہمارے ہاں تو بالکل سلسلہ ہی اور ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں جو آپ نے کہا نا کہ تھیریٹیکل اور پریکٹیکل، وہاں جو تھیری ہے وہ کافی حد تک پریکٹیکل نظر آتی ہے. ہمارے ہاں جو آپ پڑھتے ہیں وہ بالکل یہ آپ جیسے پڑھ کے باہر نکلیں گے اس کے اوپر آپ نے کراس لگا دینا، اس میں آپ نے کراس لگا دینا. اور جو باہر سے پڑھ کے آتا ہے، صحافت پڑھ کے آتا ہے، اس کو تو زیادہ صدمہ لگتا ہے. وہ تو 3 سال صدمے میں گزار کے پھر کہتا ہے کہ یار اب صحافت میں آنا ہے. جی پی اے وی پی اے کے لیے صرف آپ یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، پریکٹیکلی ٹوٹلی ڈفرنٹ. قطر صاحب اب کیا کریں یہ لوگ؟ دیکھیں میں 100% ایگری کرتا ہوں جو امیر صاحب نے ابھی کہا کہ اوبیسلی پریکٹیکل میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ود ٹائم چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ جو آپ چیزیں پڑھتے ہیں نا اس میں آپ ایتھکس بھی پڑھتے ہوں گے، اس میں آپ مورالٹی کا ذکر بھی سنتے ہوں گے. آپ اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر آ کے آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کے شعور کو کہیں نہ کہیں وہ بادر کرتی رہے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ اگر آپ کو غلط بیانی بھی کرنی پڑ جائے تو آپ کیا پتہ اس کو بہتر طریقے سے کریں. تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم ہی اس کا واحد حل ہے، اویئرنیس اس کا واحد حل ہے. لیکن جو یہاں پہ جو میڈیا کا ماڈل ہے اس میں ہر کسی نے اپنی اپنی پوزیشنز لی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھ لیں، آپ ایک چینل لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب آج تو سوئٹزرلینڈ میں ہم بیٹھے ہوئے، دوسرا چینل لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ موگادیشو سے آپ نے آج ٹی وی آن کیا ہے. تو ہر جگہ پہ ہر حکومت کے ساتھ ایک جگہ آپ کو وہ چینج کر دیتے ہیں، حالات چینج کر دیتے ہیں، اکانومی کو ڈیفرنٹ طریقے سے دکھایا جاتا ہے. تو یہ ایشوز ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ اس میں بد دل نہ ہوں، نہ ہی بدظن ہوں. آپ اپنا جو حصہ ڈال سکتے ہیں آنیسٹلی، جتنا ڈال سکتے ہیں چاہے وہ تھوڑا ہو. میری کوشش ہوتی ہے، امیر بھائی کی کوشش ہوتی ہے، اسی میں ہم رہتے ہیں نا. آنیسٹلی جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. اور کہیں پہ بھی نہ انہوں نے کبھی جان بوجھ کے غلط بیانی کی ہوگی، نہ میں نے جان بوجھ کے غلط بیانی کی ہے. جس کو درست سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہاں اس میں آپ کو سم ٹائم مسائل ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو آپ کی تعلیم ہے یہ آپ کو ان مسائل سے ڈیل کرنے کے لیے تیار بھی کرتی ہے، اتنی میچورٹی دیتی ہے کہ آپ اس کو بہتر کر سکیں. تو بالکل ڈوم گلوم نہیں ہے، ایمرجنگ میڈیا ہے، ایمرجنگ مارکیٹ ہے، آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی اور آپ جیسے لوگ آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ مزید اس میں بہتری آئے. صحافت اور آزادی اظہار پر بات ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، امیر عباس صاحب موجود ہیں، حیدر کاظمی صاحب موجود ہیں اور سوال و جواب ہو رہے ہیں. جی کون سوال کرے گا؟ میرا یہ کوشچن ہے، جس سے آپ نے آلریڈی یہ چیز مینشن کر دی ہے کہ بائسنس تو ہے ہماری میڈیا میں، ٹھیک ہے، جرنلسٹ ہیں بائسڈ ہیں، بٹ ڈونٹ یو تھنک سو دس از دا رائٹ آف دی سوسائٹی؟ مطلب پیپل شوڈ نو وٹ از دا ریالٹی. ان کو ایک ٹرو پکچر دکھانا چاہیے سوسائٹی کو. مطلب کہ ریالٹی ہمیشہ وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہے جو وہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے اگین اس میں آپ جیسے عطر صاحب نے کہا نا، نیوز اینڈ انالیسز میں، رپورٹنگ انالیسز میں، نیوز میں اور رپورٹنگ میں تو انالیسز سفر کر رہی ہے، یہ جو آبجیکٹیوٹی ہے انالیسز میں بھی سفر کر رہی ہے. آلدو انالیسز بھی بائسڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ کو رائٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک پوزیشن لیں، بٹ وہ پوزیشن
بھی اس میں بھی کہیں نہ کہیں آبجیکٹیوٹی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اس وقت عمران خان صاحب جو ہے ود آل ڈفرینسز ود ہم جو بھی ہو سکتے ہیں کسی کو, اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان تو ٹکے ٹوکری ہے, اس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے, ویلیو ہی نہیں ہے, اس کو تو پبلک value ساتھ نہیں نہیں ہے ان کے. ہاں اب یہ تو یہ آبجیکٹیوٹی, یہ میرا انالیسز میں دے رہا ہوں, بٹ یہ انالیسز آبجیکٹیوٹی بیسڈ نہیں ہے. آبجیکٹیو انالیسز عمران خان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ اور پولیٹیکل سٹیچر کے بارے میں یہ ہوگا کہ عمران خان اس وقت اپوزیشن کا سب سے بڑا لیڈر ہے. صرف 2 پارٹیز ہیں اپوزیشن میں, ایک جماعت اسلامی ہے, ایک پی ٹی آئی. سو پی ٹی آئی از دی لارجسٹ, اور 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی تھی ان ٹرمز آف ووٹ بینک. پی ٹی آئی واز دی لارجسٹ پارٹی نمبر آف سیٹس جو نیشنل اسمبلی میں اس نے لی تھی, اور آج وہ اپوزیشن میں ہے تو وہ سب سے بڑا لیڈر ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. اب آپ مجھ سے اگر پوچھیں کہ عمران خان صاحب نے فلاں جگہ پہ ٹھیک کہا غلط کہا, میں کہوں گا نہیں انہوں نے غلط کہا, یا فلاں جگہ پہ انہوں نے ٹھیک کہا. بٹ یہ جو دوسرا فیکٹ ہے, مجھے اس فیکٹ کو, یہ نل اینڈ وائڈ نہیں ہو اس فیکٹ کو میں نے خراب نہیں کرنا اپنے انالیسس کے اندر. ابھی بہت سارے ہمارے ایسے جرنلسٹ دوست جو عمران خان صاحب کے خلاف تھے پچھلے 5-6 سالوں میں, وہ اپنی اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے پوزیشن لے لی ہے. اچھا اطہر صاحب, یہ جو پوزیشن ہے, یہ پوزیشن انسان خود ہی قائم کرتا ہے یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو پوزیشن کی طرف لایا جاتا ہے, مختلف طریقے سے راغب کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ایک طرح سے تو جس طرح اس وقت پوری قوم پوزیشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ خان صاحب کسی وقت بھی فیلڈ میں بلا لیں گے, وہ روز آتے ہیں بھاگتے ہوئے بالنگ کروانے, لیکن وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی قوم کو کیا پوزیشن لینی کیا. لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. وتھ ٹائم سم ٹائم آپ کے سامنے ایک ایسی فیکچوئل چیز آ جاتی ہے کہ آپ کا اوپینین بدل جاتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ دیکھتے ہیں ایک چیز کو, آپ سمجھتے ہیں ہاں جی یہ چیز مجھے اس چیز کا پہلے ادراک نہیں تھا, اب یہ چیز مجھے پتہ چل گئی ہے, تو لہٰذا آپ کا اوپینین بدل جاتا ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ میں آج ایک ٹویٹ کروں اور اس میں اویس صاحب کے حوالے سے کوئی بات لکھوں, اور 15 دن کے بعد ایک ٹویٹ کروں اور کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز کروں, تو پھر آپ لوگ نیچے مجھ سے پوچھیں گے نا اطہر صاحب یہ, اور پھر میں آگے سے کہوں کہ اوف کتنے جو ہے نا یہ بد تہذیب ہے نوجوان نسل, مجھ سے یہ کوسچن کیوں کر رہی ہے. اب آپ نے جو بھی پوزیشن لینی ہے, اگر آپ وہ فیکچوئل پوزیشن لیں گے نا, کوئی بھی آپ پہ اعتراض نہیں کرتا. اب المیہ یہ ہوا ہے ہماری صحافت کا کہ جو گیٹ کیپنگ کا ٹریڈیشنل رول تھا نا کہ اویس نے خبر دینی ہے تو آپ تک خبر پہنچنی ہے, 2 کالم کی خبر چھپے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے, وہ گیٹ کیپنگ ختم ہو گئی ہے. اب آپ کے پاس بھی اتنی خبر اگر آئے گی تو آپ کے پاس ایک میڈیم موجود ہے, آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے, کروڑوں لوگوں تک آپ پوٹینشلی وہ خبر پہنچا سکتے ہیں. اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے وہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. ہوتا یہ تھا کہ 90s میں خبر لگتی تھی, 2 کالم کی خبر لگی, 3 دن تک اس کا شور پڑتا تھا, ایک بیانیہ بن جاتا تھا, اس کے بعد وہ خبر غائب ہو جاتی تھی. اب ہم جو بھی بات کر رہے ہیں, آج اس پروگرام میں بیٹھے بات کر رہے ہیں, اگر آگے جا کے ہم کوئی مختلف بات کریں گے میں اور امیر صاحب, تو 3 دن کے بعد یہی کلپس آپ کے دوست نکال کے نیچے جو ہے ہماری خاطر تواضع کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس سے نہ صحافت کوپ کر پا رہی ہے نہ ہی سیاست کوپ کر پا رہی ہے. یہ ڈیجیٹل دور ہے جس میں ہر کسی کے لیے چیلنجز ہیں, صحافت کے لیے بھی چیلنجز ہیں اور سیاست کے لیے بھی. تو اس میں یہ ہے کہ ایز لانگ ایز آپ فیکٹس کو فالو کریں, آپ فیکٹس تبدیل ہوں تو آپ کی رائے بھی تبدیل ہو سکتی ہے. تو پرانی صحافت اور نئی صحافت کو اگر کمپیئر کریں اور صحافیوں کو بھی, تو ان میں کتنا ڈفرینس آیا ہے آپ کے خیال میں امیر؟ دیکھیں پہلے بھی صحافی عہدے لیا کرتے تھے, کئی صحافیوں نے عہدے لیے 90s میں 80s میں, ٹھیک ہے. منہاج برنا صاحب بہت بڑا نام لیا جاتا ہے, منہاج برنا صاحب نے عہدہ لے لیا, حقانی صاحب نے, بے نظیر صاحبہ کے اسپیچ رائٹر تھے شاید کہا جاتا ہے, بے شمار لوگ ہیں. یہ عرفان صدیقی جو آج سینیٹر ہیں, یہ میاں صاحب کے قریبی تھے. عطاء اللہ قاسمی صاحب سفیر لگایا, میاں صاحب کے قریبی تھے, بعد میں پی ٹی وی کا لگا دیا, ان کے حق میں لکھتے تھے. بے شمار آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی تعریفیں کریں گے یا کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں, بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی پرنسپل سٹانس کے اوپر کر رہے ہیں. اچھا, تعریف کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ صحافی جو ہے وہ تعریف کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا بھائی. صحافی صرف نکتہ چینی کرے گا, بیٹھ کے کیڑے نکالے گا اور تنقید کرے گا. اب ایک حکومت ہے مثال کے طور پہ اور اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے
تو کیا صحافی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ پروجیکٹ آیا, یہ اچھا ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے؟ میرے حساب سے آپ اپنا انالیسس بھی کر سکتے ہیں, عوام خود باشعور ہے, وہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ اس کو اس پروجیکٹ کا کتنا فائدہ. تعریف ہو سکتی ہے صحافی کے منہ سے یا نہیں؟ نہیں, بڑا ضروری ہے یہ تعریف. ان اے سینس انفارمیشن ہے نا, یہ ایک پروجیکٹ آیا ہے, اس میں کیا ہوگا, کیا انفارمیشن ہے. اچھی خبر اور بری خبر دونوں خبر ہوتی ہیں. آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے انفارمیشن آگے تک پہنچانی ہے. مثال کے طور پہ صحت کارڈ آپ دیکھ لیں. اب صحت کارڈ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب حکومت ہی اشتہار چلائے گی تو وہ آگے بڑھے گا. لیکن اگر آپ مغرب میں صحافت دیکھیں, برطانیہ جیسے ملک میں اگر حکومت کی کوئی نئی اسکیم آئے نا تو مختلف جو نیوز آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں گی. اس لیے کہ اینڈ آف دا ڈے وہ چیز آپ کے لیے ہے, اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے. عام بندہ جو گاؤں میں بیٹھا ہے یا کسی دور دراز علاقے میں بیٹھا ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ انفارمیشن نہ ہو. تو پھر یہ صحافت میں یہ چیز بھی ہے کہ آپ بتائیں کہ اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت یہ کر رہی ہے تو اس سے عام بندہ کس طرح ریلیف لے سکتا ہے. تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ چیز بھی, وہ انفارمیشن بھی ان تک پہنچانی ہے. لیکن اب کس طریقے سے پہنچانی ہے, آپ اس سے پہلے جو ہے کہیں اوئے ہوئے 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 آج تک دنیا کی تاریخ میں وہ کام نہیں ہوا جو میاں صاحب نے یا خان صاحب نے کر دیا یا زرداری صاحب نے کر دیا. تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے نا, جس طرح پچھلے دنوں. اور اب اگر وہ بھی فیکٹ ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں صحت کارڈ آیا نہیں ہے, عمران خان لے آیا ہے, تو پھر اگر فیکٹ ہے تو وہ آپ ضرور بیان کریں. ٹھیک ہے, وہ آپ ضرور فیکٹ کریں. میاں صاحب جس طرح فیکٹ ہے کہ جس طرح کی حکومت ہے اس وقت اتنا بڑا سیاسی اتحاد کبھی نہیں ہوا. یا موٹر وے بنائی, موٹر وے بنائی, میاں صاحب نے موٹر وے بنائی ہے, اور بھی بہت سارے ان کے کریڈٹس ہیں. زرداری صاحب نے بہت سارے کام کیے ہوں گے. جو فیکٹ ہے وہ آپ ضرور بیان کریں, اس میں آپ اچھے بھی چیز بیان کر سکتے ہیں. تو یہ یعنی کہ بات کلیئر ہو گئی کہ صحافی جو ہے وہ اچھی چیز کی تعریف بھی کر سکتا ہے, صرف ہم نقطہ چینی کے لیے نہیں بنائے. ایک میں چیز ایڈ کر دوں جو ادھر صاحب نے فرمایا. دیکھیں جو کرٹیسزم ہوتا ہے نا, صحافی بیسیکلی اس کو زیادہ ہمیں کرٹک کے طور پہ دیکھتے ہیں. کرٹیسزم کس پر ہوگا؟ یہ اس وقت بیٹھے ہیں اینکر ہیں دونوں, ان کے پاس کنٹرول ہے ہم سے سوال پوچھنے کا, ہمیں روکنے کا, بریک لینے کا. ہم دونوں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے, آپ بھی 10 بندے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. کس کے پاس زیادہ اتھارٹی ہے؟ ان کے پاس ہے نا, دونوں کے پاس. تو کرٹیسزم ان پہ ہوگا کہ ہم جس کے پاس اتھارٹی ہے. بالکل, ہمیشہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے, گورنمنٹ آف دی ڈے, اس کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے زیادہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ پالیسی اس نے بنانی, اتھارٹی اس کے پاس, پاور اس کے پاس, انسٹیٹیوشنز اس کے پاس, نیشنل ایکسچیکر اس کے پاس. چھتر مارے جو اپوزیشن میں بیٹھا ہوا. یہ کیا مطلب, ڈز اٹ میک اینی سینس؟ تو اسکروٹنی ہمیشہ گورنمنٹ کی زیادہ ہوتی ہے. رائٹ, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. کمنگ بیک ٹو دی اسٹوڈنٹس, میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ نے آرٹیکل 19 کی بات کی تھی کہ وہ ہمیں فریڈم آف اسپیچ کی بات بتاتا ہے, ٹھیک ہے, بٹ اسٹل وہاں پہ کچھ لمیٹیشنس ہیں, ریسٹرکشنس ہیں. تو آپ کے نزدیک جب لمیٹیشنس ہیں تو کیا وہ فریڈم ہے؟ آپ اس کو کس کانٹیکسٹ میں لیں گے؟ کیا بات ہے. ہم یہ سوال چھوڑ کر گئے تھے کہ آرٹیکل جو 19 ہے جس کو صحافی کوٹ کرتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے, وہ بھی ہمیں مکمل آزادی شاید نہیں دیتا, ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. کیا یہ سچ ہے امیر صاحب؟ جی بالکل ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ نو ڈاؤٹ ہمارے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے. کسی قوم کے لیے, ریاست کے لیے گائیڈنگ پرنسپل ہے, لیکن وہ کوئی ڈیوائن اتھارٹی, ڈیوائن بک نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن پوری دنیا میں امینڈ ہوتے ہیں. آپ یہاں تک دیکھیں کہ برطانیہ جس نے یورپی یونین سے علیحدہ ہونا, کتنا بڑا فیصلہ تھا, انہوں نے کر لیا. اسکاٹ لینڈ وہاں کہتا ہے ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے, ہم نے علیحدہ ہونا ہے. وہاں ریفرینڈم ہوا ہے اسکاٹ لینڈ کو علیحدہ کروانے کے لیے. آپ اس ملک میں سوچ سکتے ہیں اگر کوئی صوبہ کہے کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے, آپ یہاں ذرا بات تو کریں, آپ پہ ابھی غداری کے فتوے لگ جائیں گے. جو کانسٹیٹیوشن ہے اٹس این ایوالونگ ڈاکیومنٹ. یہ بنا دیا 1971 میں ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے, اب اس کو بنے ہوئے 50 سال ہو گئے. ہمارے چیلنجز نئے ہیں. دنیا, ہم کانٹمپریری ورلڈ میں ہمارے ساتھ جو باقی ڈیموکریٹک نارمز ایوالو ہو رہے ہیں اس میں چیزیں نہیں آ رہی ہیں. آرٹیکل 19 میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں چینج ہونا چاہیے, لیکن ہاں کچھ ہمارے انسٹیٹیوشن اچھا ایبسولوٹ اور مکمل فریڈم اور کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ, رسپانسبلٹی کے ساتھ فریڈم, اس پہ کو بھی ایڈریس کریں. ایک تو وہ ریسٹرکشنز ہی ہیں نا کہ میں فریڈم, دیکھیں نا وہ کہا جاتا ہے کہ میری فریڈم وہاں تک ہے جہاں تک میری انگلی آپ کے ناک کو نہیں لگ رہی. اگر میری انگلی آپ کے ناک کو لگ رہی تو وہ پھر وہ فریڈم نہیں ہے. میں اگر فریڈم کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی کو گالیاں دینا شروع کر دوں, کسی پہ الزام لگانا شروع کر دوں, وہ فریڈم نہیں ہے. وہ تو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. جو انسٹیٹیوشنز کے بارے میں جو بیسیکلی آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ کسی پہ تنقید ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, تنقید ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے سب پہ, لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ذہن بنا کے کچھ انسٹیٹیوشنز کے خلاف ایک مہم شروع کر دیتے ہیں. وہ مہم بیسیکلی وہ غلط چیز ہے. صحیح. میں نے خود موجودہ آرمی چیف جو ہیں ہمارے جنرل باجوہ صاحب,
میں نے خود ان سے بہت سارے ایسے سوالات جو نہیں لوگ پوچھتے فوج کے بارے میں نے ان سے پوچھا کہ فوج بزنسز کیوں کرتی ہے. مجھے تو نہیں کسی نے اٹھایا. میں نے ان کے سامنے پوچھا جیسے آپ بیٹھے ہوئے. یہاں پہ خاتون نے کتاب لکھی باقاعدہ طور پہ ملٹری انک کے نام پہ, عائشہ صدیقہ صاحبہ نے. اب سوال یہ کہ کیا آپ آبجیکٹیولی کوشچن کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے, کوئی موٹیو ہے یا آپ کا جینوئن سوال ہے. اطہر صاحب کافی حد تک تو امیر صاحب نے کتنی آزادی ہے اور کتنی نہیں ہونی چاہیے یہاں. اب جس طرح آپ نے کوشچن کیا, آپ کو آزادی ہے آپ یہ کوشچن کریں, ٹھیک ہے, اور مجھے آزادی ہے کہ میں اس کا جواب دوں, لیکن اگر آپ یہ کہیں میں نے کوشچن کرنا ہے پر کان میں آ کے پوچھوں گی, ٹھیک ہے, یا میں کہوں میں نے جواب دینا ہے پر میں صوفے پہ ادھر اوپر بیٹھ کے دوں گا, وہ میری آزادی نہیں ہے. وہ جب آپ وہ کرتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کی آزادی کو بھی کرٹیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں جن میں آپ کو آزادی ہونی چاہیے وہاں پہ بھی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے جو مثال کے طور پہ ہمارے جیسی ایوالونگ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں, یہاں پہ ہر وقت کانسٹنٹ ایک سٹرگل ہوتی ہے مختلف اداروں کے درمیان, مختلف چیزوں کے درمیان. یہاں پہ آپ کی ضروریات کے اوپر بھی حکومت کی توجہ ہے, ساتھ ساتھ آپ کے فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بھی ہو رہا ہے. تو ہماری چیزیں سیٹل نہیں ہوئی. مغرب میں ادارے سیٹل ہو گئے, ہر کسی نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہے. آزادی رائے نے, انسانی حقوق نے, مقننہ نے, عدلیہ نے, انتظامیہ نے, ہر کسی نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہے. یہاں پہ اس وقت یہ ایک سٹرگل چل رہی ہے, اور وہ سٹرگل آپ کو سیاست میں بھی نظر آتی ہے, میڈیا میں بھی نظر آتی ہے, اداروں میں بھی نظر آتی ہے. تو جب یہ چیزیں ساری سیٹل ہو جائیں گی تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. لیکن ونس یہ سیٹل ہوں گی, آپ کے پاس آزادی رائے تو ہوگا, لیکن آپ کے اوپر حکمرانی پھر بھی اشرافیہ کی ہوگی. آپ کے نام کے اوپر مغرب میں بھی اشرافیہ حکومت کرتی ہے, یہاں پہ بھی اشرافیہ ہی حکومت کرے گی, اور یہ جمہوریت کی ایک انفارچونیٹ سائیڈ ہے. اور جو نیچے سے اٹھ کے آتا ہے وہ بھی اشرافیہ کا پارٹ بن جاتا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ جناب اس نے کونسلر لیول سے اپنی سیاست شروع کی یا نیچے سے یہ کام شروع کیا, آہستہ آہستہ اشرافیہ اس کو اپنے اندر انڈکٹ کر لیتی ہے. تو عام بندے کے ساتھ پھر اگین اس کا رابطہ تھوڑا سا کٹ جاتا ہے. باقی آزادی رائے کے حوالے سے جو آپ کو کوشچن ہے, اس میں لیمیٹیشنز ہیں اتنی ہیں جتنی آپ اگر کامن سینس دیکھ لیں نا, جو بات آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے 4 بندوں کے سامنے نہیں کر سکتے تو آپ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹویٹر پہ جا کے وہ چیز لکھ دیں یا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیں, یا ٹی وی پہ بیٹھ کے کر دیں لاکھوں لوگوں کے سامنے. تو کامن سینس اپروچ رکھیں تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. کسی بھی صحافی کو جس طرح اگر ہم دیکھیں تو اس کو اگر یوٹیوبر کہہ دینا, بجائے کہ اگر وہ ایک کیپیبل صحافی ہو, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ایک دیکھیں یہ فرق بھی ہے ویسے, یہ دونوں میں فرق ہے یوٹیوبر اور اب آج سے 30 سال پہلے یوٹیوب نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا. صحافی کے پاس کیا ہوتا تھا؟ اچھے سے جو ایک مناسب صحافی ہوتا تھا اس کے پاس بڑا اچھا قلم ہوتا تھا جس کی بڑی خوش خطی سے وہ لکھتا تھا. اس کے جیب میں چھوٹی سی کوئی کتاب ہوتی تھی. جو اس سے اچھا پھلتا پھلتا صحافی تھا اس کے گھر میں پیجر ہوتا ہوگا, فیکس ہوتی ہوگی, ٹھیک ہے. جو اس سے تھوڑا اوپر ہوگا اس کے پاس کوئی اور چیز. اب آج یہ اکوپمنٹس نئے آ چکے ہیں, نئے ٹولز ہیں, ٹائپ رائٹر, ٹھیک ہے, تیسری لیول کی کیٹیگری ٹائپ رائٹر. کمیونیکیشن کے نئے ٹولز آ چکے ہوئے ہیں. صحافی اس سے اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اب یہ اس چینل میں سمجھتا ہوں یہ اس نے اپنا ایک استثناء استعمال کیا ہے کہ اس نے اس کے صحافی والے حصے کو چھوڑ کے اس نے اس کے یوٹیوب والے کو پکڑ لیا. ہاں, یہ بھی اگین بائسس. اچھا, کیا یہ ایسا ہے کہ کسی صحافی کو یوٹیوبر کہنا جو ہے وہ اس کو اس کے جو ایک مقام سے نیچے کرنا ہوتا ہے, کیا ایسا ہے؟ اچھا, مجھے اس دن ایک پروگرام میں کسی صاحب نے کہا, ایک سیاسی جماعت کے, یہ کاظمی صاحب بڑے اچھے یوٹیوبر ہیں, اب ان کی مرضی ہے وہ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس میں ہے کیا؟ اب میں نے اپنی زندگی میں جو بھی تعلیم حاصل کی ہے, بی اے, آنرز, ماسٹرز, میں نے صحافت کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا. اچھا, ٹھیک ہے, پر میری اس کے اوپر بڑی ڈیفرنٹ ٹیک ہے. میں نے سر صحافت کے ساتھ بزنس بھی پڑھا. بزنس بھی پڑھا, ٹھیک. تو یہ تو پھر لفافہ لے سکتے ہیں. میں نے اس لیے ادھر بتا دیا ہے, آن ایئر بتا دیا ہے تاکہ لوگوں کو پیغام پہنچ جائے. میں نے پولیٹکس بھی پڑھی ہے صحافت کے ساتھ, پر جرنلزم بھی ساتھ تھا جو ہے. اینی وے, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ایشو کیا ہو رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈیجیٹل دور کے ایک نئے چیلنجز ہیں. ہوتا یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکا گٹار اٹھا کے یا نوجوان بچی گٹار اٹھا کے گانا گاتی ہے تو وہ جو کلاسیکل سنگر ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں جی نا, وہ تو اس کو سنگر ماننے کے لیے تیار تھے. وہ کہتے ہیں 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ, یہ راگ کہو گے تو پھر تم بارش ہوگی, پکے راگ نہیں آئیں گے. وہی حساب ہو رہا ہے ہماری 90 اور 80 کی دہائی میں پھنسی ہوئی صحافت کا. ایبسلوٹ کانٹیمپٹ وہ دکھاتے ہیں نوجوان طبقے کی طرف. وہ کہتے ہیں ان کے ذہن ہی پختہ نہیں ہیں,
इनको पता ही नहीं है। मेरी नज़र में कोई भी शख्स जो इंफॉर्मेशन आगे लेके आ रहा हो वो अपने आप को सहाफ़ी कह सकता है। भाई अगर वो कह रहा है कि मैं सहाफ़ी हूँ तो आपको क्या इशू है, मुझे उससे कोई इशू नहीं। बाकी अगर वो उसके मतलब ख़बरों में कोई इशू है, उसके कोई एथिक्स में कोई मसला है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आके डिफ़ाइन करना पड़ती हैं कि यार ये है, ये प्रेस क्लब का हिस्सा हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में नए दौर के अंदर जहाँ पे BBC और CNN जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनके जो टॉप के बुलेटिन्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं वो मोबाइल फुटेज से लीड कर रहे होते हैं कि सीरिया से हमें ये फुटेज आई है या इराक से हमें ये फुटेज आई है, ये सोशल मीडिया पे फुटेज आई है लिबिया से। तो क्या फिर वो अगर उस शख्स की फुटेज यूज़ कर रहे हैं एट द सेम टाइम वो उसको सहाफ़ी मानने के लिए तैयार नहीं है? ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस सोशल मीडिया से ट्वीट्स भी उठाती हैं, उसको लीड भी करती हैं, वीडियोस भी वहाँ से उठाती हैं, और फिर एट द सेम टाइम आप आगे से ये जिसे आप कह सकते हैं कि अपनी शेयर एरोगेंस में कहें नहीं जनाब हम ये आपकी चीज़ें तो यूज़ कर रहे हैं पर हम आपको सहाफ़ी नहीं मानते। तो मेरे ख्याल में अब नए दौर के अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, वो सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। एक पॉइंट इसमें मैं ऐड कर दूं, देखें वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस VOA उर्दू, उसका कोई टीवी चैनल नहीं है, उसका कोई टीवी चैनल नहीं है। तो VOA जो वीडियो जर्नलिज्म कर रहा है वो कहां कर रहा है? यूट्यूब पर और फेसबुक पर। BBC उर्दू का कोई टीवी सैटेलाइट चैनल नहीं है, कोई कागज वाला हार्ड कॉपी में कोई अखबार नहीं है। BBC उर्दू सर्विस जो वीडियो जर्नलिज्म कर रहा है, मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, वो कहां कर रहा है? यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर। DW उर्दू सर्विस, डॉयचे वेले, कहां कर रहा है वो उर्दू सर्विस? कोई सैटेलाइट चैनल है उनका? यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। तो फिर हम, इसका मतलब है आज से BBC उर्दू, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, ये सब वो सिर्फ यूट्यूबर कहलाएंगे। ये हमारी ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है, वक्त के साथ साथ हमें चेंज करना पड़ेगा। सही जी, फरमाइए। थैंक यू जी। मी बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, कुछ एतराज़ात हैं फ्यूचर, जैसा कि हम मीडिया पढ़ भी रहे हैं और फ्यूचर में जर्नलिज्म को अप्रोच भी करना है, जर्नलिज्म में आना भी है। तो सबसे जो एतराज़ात ये हैं कि मीडिया ओनर्स जो हैं, मीडिया स्टेक होल्डर्स जिन्हें कहा जाता है, तो जब उनका एलिमेंट इम्पोज वो करेंगे, अपना जो है वो नज़रिया उसमें लेकर आना चाहेंगे मीडिया के अंदर, जैसा कि हमने काफ़ी थीरीज़ भी पढ़ी हैं, मैजिक बुलेट थीरी भी हो गई और ओपिनियन लीडर्स थीरी भी हो गई, कल्टीवेशन थीरी भी हो गई, कि मीडिया स्टेक होल्डर्स वो अपना ओपिनियन लेकर आते हैं। तो जर्नलिज्म के अंदर किस तरीके से जब आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना ओपिनियन लेकर आना चाहेंगे, तो किस तरीके से जर्नलिज्म आगे अप्रोच करेगी? सहाफ़त तो फिर तो डाई हो गया, सहाफ़त को जो एक एलिमेंट है, एक मीडिया ओनर है, वो अपनी मर्ज़ी को लागू करने की कोशिश करेगा। तो किस तरीके से, मैं अभी रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, आई एम वर्किंग विद अ वेरी रिनाउंड चैनल एज वेल पाकिस्तान का। तो वहाँ पर पिछले दिनों अभी एक उनको ये कहा गया कि जनाब आपने आज के प्रोग्राम में इमरान खान साहब की इंचार्ज ऑफ दैट न्यूज़, कि आपने खान साहब की आज उनके बारे में आधे घंटे के प्रोग्राम में नेगेटिव आपने उनके बारे में बोला है। एंड लिटरली कुड यू बिलीव इट कि दैट एंकर का उसने मना कर दिया कि जनाब मैं नहीं कर सकता आज का प्रोग्राम। एंड ही वाज वेरी, जो इंचार्ज ऑफ दैट न्यूज़, वो बड़े गुस्से में आ गए, जनाब नहीं कर सकते तो बता दो, मैं किसी और। तो जब हमारे ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं तो किस तरीके से फिर हम अपनी सहाफ़त को परस्यू करेंगे आगे फ्यूचर? तो ये तो चले, आपने मेरी बात को एंडोर्स कर दिया जो मैंने सबसे पहले आपसे कही थी। देखें, पहले एक इंस्टीट्यूशन होता था बीच में, या एक चेक होता था, वो एडिटर का रोल होता था, जैसे अखबारों में हुआ करता था। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स, इसमें एडिटर का रोल माइनस हो चुका हुआ है। तो जब तक आप वो एडिटर का एक इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं करेंगे, जो ओनर, देखें ओनर एक पॉलिसी बना सकता है, मीडिया ओनर एक पॉलिसी बना सकता है, वो डे टू डे इश्यूज़ के अंदर वो नहीं आ सकता, ना उसको आना चाहिए। ये जो थॉरोली प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, ये उनका काम है कि हमने एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। अगर वो, ऐसे ओनर्स भी हैं हमारे यहाँ, ऐसे ओनर्स भी हैं हमारे यहाँ जो हर 5 मिनट के बाद कह रहे होते हैं कि इसको बंद कर दो, इसको चला दो। हाँ, लेकिन जो तनख्वाह दे रहा है वो अपनी से नहीं करेगा तो फिर वो क्या मतलब है? उसने तो काम शुरू किया है। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अब अच्छा, अब मिसाल के तौर पर किसी ने जो है वो काम एक शुरू किया और उसको फिर आप कहें कि जी चलो उसने गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज़ कर दिया, और गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ पे ऐसी होती है, वो कहती है ठीक है जी अब आप आइएगा जी, हम आपके लाइसेंसेस में प्रॉब्लम करेंगे, हम आपको जो है वो तंग करेंगे, हम आपको इश्तिहार नहीं देंगे। फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए? देखें, वही जो पहले हम बात कर रहे थे ना कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब
यहाँ पे बैठ के बात करते हुए अगर हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, तो जिन्होंने इतना बड़ा सेटअप बनाया, कोई भी सेटअप बनाया, तो उनके लिए भी चैलेंजेस हैं, उनको भी मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर बर्दाश्त करने पड़ते हैं, कहीं से नोटिस आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि ये सब कुछ होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो आप डिजिटल मीडिया है उसने बहुत सारा फ्रीडम भी आपको दिया है। जिस तरह अभी अमीर साहब ने बताया कि दुनिया भर में बड़े बड़े इदारे हैं वो डिजिटल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं। अब एक बड़ा सा जो चैनल है वो भी एक चैनल, और एक बंदे ने जो YouTube पे चैनल खोला हुआ है, जो मोबाइल सामने रख के बैठ के वीडियो बना देता है, वो भी एक चैनल ओनर है अब। और सम टाइम वो उसकी व्यूवरशिप उससे ज़्यादा हो जाती है दूसरे चैनल से। हम सब चैनल ओनर बन सकते हैं। हाँ, वो सब चैनल, आप भी चैनल ओनर बन सकते हैं। YouTube पे चैनल खोल लें, आप खोलें, अपनी पॉलिसी और अपनी YouTube पे आप policy जो है। करें। ये तो देखें, ये एक इस दौर की एक एडवांटेज आपके लिए, लेकिन ये चैलेंजेस हैं और मेरे ख्याल में उसमें फिर आपको देख के करना पड़ता है। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि चीज़ को स्ट्रेच करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है कि नहीं? आज ये है ना, मीडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर बैठ के हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आके हम आके कह दें ये कर दें वो कर दें, कर दो, हम उनकी जिस तरह वो ऑडियोज आती थी जई तई फिरवा दें, ठीक है कि नहीं? तो फिर तो सब निज़ाम की जई तई फिर जाएगी ना। आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होंगी चीज़ें। क्या इतनी आज़ादियाँ हमारे पास आज से 20 साल पहले थी? नहीं थी ना। 2-4 अखबारात छपते थे। प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, तो इसको पॉजिटिव सेंस में देखें, तो ज़्यादा दिल मत जलाएं। उम्मीद है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मायूस ना हो। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों मेहमानों का, आपने वक्त निकाला और बड़ी एक ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई हमारी। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहें, काम करते रहें, मुल्क को फ़ायदा पहुंचाते रहें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, चलता रहेगा इंशाल्लाह सब कुछ।